السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارغ بخاری آپ سے اس وقت ڈائریکٹ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں بات کر رہی ہوں افغانستان کے لوگوں سے، افغانستان کے پیارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے. پاکستان سے آپ کی یہ بہن، آپ کی یہ بیٹی آپ سے ڈائریکٹ اس وقت بات کر رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں اس وقت، آپ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے اسمگلنگ نہیں کی، جن لوگوں نے ہورڈنگ نہیں کی، جن لوگوں نے بلاسٹ نہیں کیے، جن لوگوں نے دہشت گردوں کی معاونت نہیں کی، جن لوگوں نے پاکستان کی معیشت خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، جن لوگوں نے پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نہ کبھی آپ کا دشمن تھا، نہ آپ کا دشمن ہے، اور نہ ہی کبھی آپ کا دشمن ہوگا. یہ بات سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا بھائی بردرلی ملک سمجھتے ہیں، تو پاکستان آپ کا دشمن نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا. امریکہ اور امریکہ کے جو حامی اور دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو جائے، اور یہ کوشش وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی سچویشنز کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو آپس کا ایک اعتماد ہے، محبت ہے، وہ متاثر ہو. کبھی وہ کوشش کرتے ہیں ہماری ایران کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کبھی وہ کوشش کرتے ہیں ہماری افغانستان کے ساتھ فل فلیجڈ ایک وار شروع ہو جائے، ان کو ایک مفت کی جنگ مل جائے کہ جس میں وہ پاکستان کا غلط استعمال کر کے افغانستان اور ایران کو تباہ کر سکیں. کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ویپنز پاکستان کے بھائیوں کو قتل کرنے میں استعمال ہوں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ ان کی اس پرووکیٹیو اور انسٹیگیٹنگ کنسپریسیز کا بڑے تحمل سے مقابلہ کیا ہے. کبھی ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا کہ پاکستان اور ایران کی لڑائی ہو جائے یا پاکستان اور افغانستان کی وار ہو جائے. لیکن ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہماری سرزمین سے کسی افغانی بھائی یا کسی ایرانی بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو فنڈنگ آ رہی ہے اسرائیل سے، جن کو فنڈنگ آ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کچھ پاکٹڈ کانگریس مین سے، جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں، افغانستان کے خلاف ہیں، ایران سے سخت نفرت کرتے ہیں. ان کو فنڈنگ آ رہی ہے کچھ ایسے پاکستان دشمن عناصر سے، ان کو فنڈنگ آ رہی ہے انڈیا سے، دلی سے، اجت دوال سے، اور وہ یہ فنڈنگ کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں دھماکے کروا کر، پاکستان کی معیشت خراب کروا کے، جان بوجھ کے یو ایس ڈالرز کو کھیپ کی کھیپ یو ایس ڈالرز کی اسمگل کی گئی افغانستان میں. جان بوجھ کر پاکستان کا اناج جان بوجھ کے اسمگل کیا گیا تاکہ پاکستان میں ایک مصنوعی مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے. آج آپ پاکستان کے خلاف بولنے والے جتنے بھی انڈین میڈیا ہاؤسز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا 99% جو ان کی ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف دن رات بھونکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. چاہے وہ انگریزی ہوں، چاہے وہ ہندی ہوں، چاہے وہ اردو میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں، وہ افغانیوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف بغض ڈالتے ہیں کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے. کہ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو جائے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، اور انڈیا اپنا جو ایک اخند بھارت ہندوتوا کا خواب دیکھ رہا ہے کہ افغانستان سے لے کر برما تک، اور ایون اب تو جو نیا انہوں نے میپ ایشو کیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے انڈونیشیا بھی ڈال دیا ہے
کہ وہاں تک یہ اپنی اخند بھارت ہندتوا لے کے جائیں گے. ایون سعودی عربیہ کے علاقوں کو بھی ڈال دیا ہے، عمان کو بھی ڈال دیا ہے، یو اے ای کو بھی ڈال دیا. جو نیا میپ آیا ہے نا اخند بھارت ہندتوا کا، اس میں انہوں نے یہ سب علاقے ڈال دیے ہیں. ایران کو بھی ڈالا ہوا ہے. حالانکہ ایران کے ساتھ انڈیا کی بڑی دوستی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو نیا میپ آیا ہے اس میں ایران بھی ڈالا ہوا ہے، افغانستان بھی ڈالا ہوا ہے، عمان بھی ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر یو اے ای بھی ڈالا ہوا ہے، سعودی عربیہ بھی ڈالا ہوا ہے. یہ جو کوریڈور انڈیا بنانا چاہ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو کوریڈور جو G20 کی کانفرنس میں انڈیا نے کہا کہ میں کوریڈور بنانا چاہتا ہوں، انڈیا سے لے کے یو اے ای سے لے کے سعودی عربیہ سے لے کے اسرائیل سے لے کے یورپ تک. یہ کوریڈور نہیں ہے، یہ اخند بھارت ہندتوا کا ایک حصہ ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا یہ حصہ ہے. یہ کوریڈور جو ہے یہ مرجر ہے گریٹر اسرائیل اور اخند بھارت ہندتوا پلانز کا، کہ جس کے ذریعے سعودی عربیہ، یو اے ای کو، ایران کو، ان سب کو کنٹرول کرنا ہے، ان سب کو اپنی محکوم ٹیریٹریز میں کنورٹ کرنا ہے. تو آتے ہیں واپس افغانستان کی طرف. آپ نے اتنی کوشش، دیکھیں اتنے سالوں سے آپ لوگ محکوم رہے ہو ویسٹرن کنٹریز کے، کہ انہوں نے آپ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے وہ قبضہ ناکام کر دیا. اور 14 اگست کو 2021 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی نصیب فرمائی، آپ کا ملک آزاد ہو گیا کسی بھی فورن گورنمنٹ کی آکیوپیشن سے. اور آپ میں سے وہ لوگ جو کہ طالبانوں سے منحرف تھے اور ان کے خلاف تھے، وہ ڈر کے مارے، طالبانوں کے کریک ڈاؤن کے ڈر کے مارے وہ پاکستان آ گئے. لیکن جب وہ پاکستان آئے تو ان کے دلوں میں یہ بغض ڈالا گیا کہ یہ جو کابل کی فتح طالبانوں نے کی ہے، یہ پاکستان نے کرائی ہے اور پاکستان آپ کا دشمن ہے. تو آپ یہاں پہ، ہم نے آپ کو ریفیوج بھی دی، ہم نے آپ کو یہاں پہ سارا انفراسٹرکچر بھی دیا، آپ کو یہاں پہ جابس کرنے کا موقع بھی دیا. اس وقت آپ پنڈی باڑے چلے جائیں، آپ پشاور باڑے چلے جائیں، آپ کراچی کی جو ٹاپ کی جو کپڑوں کی مارکیٹ ہے وہاں چلے جائیں، وہاں سب ہمارے افغانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سکون سے ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا رزق جو ہے وہ آپ کے، ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے رزق دیا ہے. اگر ہمارے پاس 2 روٹیاں ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم 1 روٹی آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ ہمارے بھائی ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن اور میرے بچے جو افغانستان سے جن کی جو منسلک ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو دشمنوں کے ساتھ مل کے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کے، اسلامو فوبیا لابیز کے ساتھ مل کر پاکستان کی جڑیں کاٹنے پر اس وقت obsessed ہو چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا. جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی ہے تب بھی ہم نے اتنے سارے افغانیوں کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلسطین آپ کے سامنے کب سے جل رہا ہے نا. وہاں پر ایک ظالم حکومت اسرائیل کی گورن کر رہی ہے اور اسرائیل کی دوستی ہے یہ تمام ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بہت دوستی ہے. انڈیا اس وقت مسلمانوں کے خلاف بہت بہت ظلم کر رہا ہے، ان کو اسلام سے دشمنی ہے. وہ انڈیا کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. افغانستان کے جو ٹاپ کے لیڈرز کے جنہوں نے انڈیا کو سب سے پہلے تو انڈیا میں ایک تو محمد بن قاسم آئے تھے نا سندھ میں، سب سے پہلے تو وہ آئے تھے. پھر اس کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں بر صغیر کی، اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ افغانستان کے لیڈرز کا ہے. یہ افغانستان کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے سب کو. تو ہم تو پاکستان تو بعد میں وجود میں آیا ہے نا، لیکن آپ کا جو علاقہ تھا سب سے پہلے جو فتوحات ہوئی ہیں اسلام کے لیے بر صغیر میں، اس میں آپ کے لیڈرز کا بہت بڑا رول تھا. تو آپ کیسے یہ مان سکتے ہو کہ یہ RSS کے یہ جو دہشت گرد گنڈے ہیں، جس میں اجت دوال بھی ہے، جس میں مودی بھی ہے، یہ کیسے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ میری آج آپ کی بہن، آپ کی بیٹیاں، آپ کی جو بچے ہیں ان کی ماں کی طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میری آپ سے درخواست ہے، ایک بہت ہی ہمبل درخواست ہے کہ ذرا سوچیں
کہ اگر آج پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو جاتی ہے اور اگر آج آپ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، پاکستان کو تباہ کر دیتے ہو دہشت گردی سے اور معیشت کی دہشت گردی سے، جو کہ پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہوا، جب سے طالبانوں نے کابل کو فتح کیا تب سے یہ ہو رہا ہے. اور اس میں جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بغض تھا پاکستان کا، اور جو طالبانوں سے گھبرا کے ادھر آئے پناہ کے لیے کہ ہم آگے امریکہ چلے جائیں گے اور یہاں پھر ہم یورپ چلے جائیں گے، نہ آپ کو یورپ نے بلایا نہ آپ کو امریکہ نے بلایا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کو وہ یاد ہے مناظر کہ جب جہاز جا رہا تھا امریکیوں کا تو کتنے لوگ اس کے ساتھ لٹکے تھے اور گرے تھے اور ڈیتھ ہو گئی تھی، شہادت ہو گئی تھی. وہ بھاگ رہے تھے، اور جن لوگوں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور ان کو خیریت سے واپس لے کے باہر لے کے جائیں گے. آپ کو ایران کے شاہ کی اس کہانی نہیں معلوم، جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اینڈ میں اس کو پناہ تک دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کے بچے شہید ہوئے، جہازوں سے لٹک رہے تھے، گر گئے، اور امریکی جہازوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم رک جائیں اور ہم سب کو لے کے جائیں اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں، نہیں، وہ خود بھاگ گئے. انڈیا نے جو وعدے کیے تھے آپ کے ساتھ، میں ان افغانیوں سے بات کر رہی ہوں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، کیا انڈیا نے آپ کے وعدے پورے کیے؟ آج اگر میں یہ بات دوبارہ کر رہی ہوں، آج اگر افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی ایک قوت کھڑی ہے سینہ تان کے کہ جو انڈیا کو روک رہی ہے افغانستان پر قبضہ کرنے سے اور چڑھائی کرنے سے، تو وہ پاکستان ہے. آج اگر آپ پاکستان کو تباہ کر دو گے، جیسے کہ ان کا پلان ہے، یونون پلان ہے، گریٹر اسرائیل پلان ہے، جس کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان توڑ دیں گے، ہم کے پی کے توڑ دیں گے، ہم کے پی کو ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے، ہم کے پی کے کو انیکس کر لیں گے افغانستان میں اور یہ ایریا ٹوٹ پھوٹ جائے گا. آج اگر آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہو، امریکہ کی مدد کر کے اور انڈیا کی مدد کر کے، اسرائیل کی مدد کر کے، تو انڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کے اوپر چڑھائی کرنے سے، افغانستان کو اخند بھارت ہندتوا بنانے سے. میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، انڈیا آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اسرائیل جو کہ فلسطین میں بچوں کا خون بہا رہا ہے، ہمارے بچے ہیں نا، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں. اسی طرح سے کشمیر میں انڈیا جو خون بہا رہا ہے وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں. انڈیا بہا رہا ہے نا. یہ دونوں دشمن ہیں مسلمانوں کے. اگر آپ مسلمان ہو، چاہے آپ کسی بھی تنظیم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے دلوں میں بغض ڈالا گیا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے، پاکستان کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں میرے افغانی بھائیوں، بہنوں، بچوں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے اسرائیل کی لابیز کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے انڈیا کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے اجد دوال سے پیسے لے کر پاکستان میں دھماکے کروا سکتے ہیں؟ آپ کیسے پاکستان کی معیشت کو گرانے کی کوشش کر سکتے ہیں اسمگلنگ سے، ہورڈنگ سے؟ آپ کیسے یہاں پہ جگہ جگہ پاکستانیوں کو لوٹ سکتے ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں، یہ بھی آپ کے بچے ہیں. دیکھیں جی، ڈائن ہے نا، وہ بھی 7 گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے. آپ اپنے ہی بھائیوں، بچوں، بہنوں کو لوٹ رہے ہو. کیوں؟ کس کی باتوں میں آ کر؟ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے جو کہ آپ کے ملک میں، آپ کی سرزمین میں اخند بھارت ہندتوا یا گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر آج ان کے یہ خطرناک ارادے کوئی ناکام کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے، جس نے اگر یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو اس وقت گریٹر اسرائیل اور اخند بھارت ہندتوا بن چکا ہوتا پورے علاقے میں، آپ کے علاقے میں بھی اور ہمارے علاقے میں بھی اور ایران میں بھی. تو اس لیے میری ایرانیوں سے بھی درخواست ہے اور افغانستان کے لوگوں سے بھی درخواست ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ کہیں ہیں،
کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں پلیز. پاکستان آپ کا دشمن نہ تھا، ہے اور نہ کبھی ہوگا. آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ واپس جائیں، اپنے ملک واپس جائیں، یا آپ کے جو اسپانسرز ہیں جو کہ آپ کو کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، آپ کو ورغلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ ہاں یہاں پہ دھماکے کرو، یہاں پہ معیشت کو خراب کرو، ان کے پاس جائیں، ان کے ملکوں میں جائیں، تو بہت مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے روپیہ آپ کے سامنے 300 سے اوپر 350 پہ لے جایا جا رہا تھا. کون لے جا رہا تھا؟ کون آپ کو یہ کہتا ہے کہ US ڈالرز جو ہے لے کے جاؤ افغانستان؟ وہی لوگ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر معیشت کا ایک جو دہشت گردی کا اٹیک ہے وہ کیا جائے، ایک معاشی دہشت گردی میں پاکستان کو الجھا کر تباہ کیا جائے، تاکہ پاکستان گھٹنے ٹیک دے اور ان کی ہر شرط مان لے اور اپنے آپ کو ان کا غلام بننے دے، اور یہاں پہ اخند بھارت ہندتوا بھی بن جائے اور یہاں پہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے. تو یہ آپ اگر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہو، پاکستان میں جگہ جگہ دھماکے کر رہے ہو، تو آپ اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ اسلام دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، ان دشمنوں کا جو کشمیر میں ہماری بچیوں کو اٹھا کر ان کی عصمتیں جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے RSS کے گنڈوں نے یہ تک کہہ دیا، RSS کے لیڈرز نے، کہ اگر تم ایک مسلمان لڑکی کی عزت لوٹو گے تو تمہیں سورگ میں ایک بہت بڑا گھر ملے گا. تو مجھے بتائیں کہ جو آج کشمیر کی بچیوں کو کی عزت لوٹنے اور مسلمان انڈین لڑکیوں کی عزت لوٹنے کا جنہوں نے حکم صادر فرمایا ہے، کیا وہ افغانی اور ایرانی بچیوں کی عصمت نہیں لوٹیں گے جب انہیں موقع ملے گا؟ کیوں نہیں لوٹیں گے؟ لوٹیں گے. آج اگر ایران اور افغانستان کو اخند بھارت ہندتوا اور گریٹر اسرائیل پلان بنانے سے کوئی روکے ہوا ہے، اور کسی نے اگر یہاں پہ ایک سر اٹھا کر ایک جنگ، ایک جہاد لڑ رہا ہے کوئی ان اسلام دشمن قوتوں سے، تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کو 2 منٹ نہیں لگیں گے اگر وہ کشمیر کو انڈیا کو دے دے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور یہاں پر اسرائیل کی ایمبیسی کو آنے دے، اسرائیل کو ڈپلومیٹس کو آنے دے، اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لے. 2 منٹ نہیں لگیں گے ان کو پاکستان کو اپنے ایک پاکستان کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس کیے ہوئے ہیں وہ روکنے سے. لیکن پاکستان نے ابھی تک اپنا ضمیر نہیں بیچا، پچھلے 76 سالوں سے نہیں بیچا، تو اب کیوں بیچے گا؟ نہ ہم نے کشمیر پہ سمجھوتا کیا، نہ ہم نے فلسطین پہ سمجھوتا کیا. آپ کو پتہ ہے کتنے ممالک ہیں پوری دنیا میں کہ جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے؟ بہت کم ہے، بہت کم. دجال ہے نا، دجال کے سامنے سر خم کس نے نہیں کیا آج تک؟ کن مسلمان حکومتوں نے نہیں کیا؟ بہت کم ہے. اب کاؤنٹ کر لیں، بہت کم ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کا دوست بننے سے انکار کیا ہے، تھا اور کرے گا. اس میں پاکستان کا نام ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نے کشمیر کی وجہ سے دوستی نہیں کی. کیونکہ ہم کبھی بھی اوپریسر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ اگر ہم جھکائیں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں. مجھے بتائیں کہ آج اخند بھارت ہندتوا کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان لڑ رہا ہے. مجھے بتائیں کہ گریٹر اسرائیل کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان لڑ رہا ہے. آپ کو اجit دوال تھوڑے سے پیسے دے دے، آپ کو CIA تھوڑے سے پیسے دے دے، آپ کو موساد تھوڑے سے پیسے دے دے، آپ یہاں پہ بلاسٹ کروا دیتے ہو، وہاں پہ بلاسٹ کروا دیتے ہو، پاکستان میں معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہو. آپ یہ سوچو، اب ISIS جو ہے، جو کہ مر کھپ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. جنرل راحیل شریف نے بہت کام کیا تھا ISIS کو ختم کرنے میں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں. یہ جو آپ 40 ملکوں کی فوج بنی تھی نا سعودی عربیہ میں، جس کو ہیڈ جنرل راحیل شریف نے کیا تھا، ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ISIS کے ونگز کو کلپ کیا جائے پورے مڈل ایسٹ میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ مری ہوئی ISIS کو دوبارہ سے زندہ کر دیا یہاں بر صغیر میں. اور اس میں پیسہ آ رہا ہے امریکہ سے، اس میں پیسہ آ رہا ہے اسرائیل سے، اس میں پیسہ آ رہا ہے انڈیا سے.
اس میں امریکی سارے برے نہیں ہیں، لیکن وہ امریکی برے ہیں جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اسلام کی دشمنی میں، اسرائیل کی محبت میں آئسس کو دوبارہ سے یہاں پر زندہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو تباہ کیا جائے، تاکہ ان کے فیورٹ اسلام دشمن RSS کو پورا کنٹرول دیا جائے، اخند بھارت ہندتوا بنایا جائے اس پورے علاقے میں۔ اگر یہاں پہ کوئی کھڑا ہے اخند بھارت ہندتوا سے لڑنے کے لیے تو وہ پاکستان کھڑا ہے۔ میں افغانیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ورک لڑیں اخند بھارت ہندتوا کے خلاف، کیونکہ یہ جنگ صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ جنگ افغانستان کی بھی ہے، یہ جنگ ایران کی بھی ہے، یہ جنگ سعودی عربیہ کی بھی ہے، کیونکہ جو نیا میپ آیا ہے اس میں سعودی عربیہ کو بھی دکھایا گیا ہے، یمن کو بھی دکھایا گیا ہے، عمان کو بھی دکھایا گیا ہے، UAE کو بھی دکھایا گیا ہے، ان سب ممالک کو بھی دکھایا ہوا ہے اخند بھارت ہندتوا کا پارٹ بنا کر۔ گریٹر اسرائیل یونون پلان کو آپ سرچ اپ کریں، اس کے اندر سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز، ویزلی کلارک جو کہ ایک ایکس US آرمی کا جنرل ہے، اس کی آپ ٹیسٹیمنی سنیں، اس کی پبلک آپ کانورسیشن سنیں، اس نے بتایا ہے کہ 9/11 کے بعد اس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم 7 مسلمان ممالک میں انویڈ ہم کریں گے۔ ویزلی کلارک کے یہ الفاظ ہیں کہ کس نے ان کا یہ منصوبہ ناکام کیا۔ اگر آج آپ کہتے ہیں پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیررزم لڑی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، اگر پاکستان یہ کام نہیں کرتا جو کہ پاکستان نے کیے ہیں تو آج افغانستان اور پاکستان کو گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، آج مڈل ایسٹ کو گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایران بھی اسرائیل کے خلاف ہے، پاکستان بھی اسرائیل کے خلاف ہے، افغانستان بھی اسرائیل کے خلاف ہے، تو پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ انڈیا سے بچیں، انڈیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا آپ کا دشمن ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ مسلمان عورت کی عزت لوٹنے میں تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں ایک بہت بڑا گھر ملے گا سورگ میں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اخند بھارت ہندتوا صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ کا بھی ہے۔ یہ دوستی جو ہماری آپ کے ساتھ ہے یہ صدیوں کی ہے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے افغانستان کے لیڈرز نے فتوحات کی، اس کے بعد میں ابھی ظہیر الدین بابر کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، وہ آئے، انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک سیٹ اپ کیا۔ لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اب یہ جو ایک خطرناک قسم کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اخند بھارت ہندتوا کا، اس کا ٹارگٹ صرف پاکستان نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، عمان ہے، UAE ہے اور افغانستان ہے، ٹھیک ہے، انڈونیشیا تک ہے۔ تو ہمیں سب کو یونائٹ کرنا ہے اور مل جل کے لڑنا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا بھی پرابلم ہے، اور آپ جب اخند بھارت ہندتوا گریٹر اسرائیل کا ساتھ دیتے ہو تو پھر آپ افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہو اور آپ اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کون سا مسلمان ہوگا کہ جو دہشت گردی کرے گا، سوسائڈ بامبنگ کرے گا؟ کون سا مسلمان ہوگا کہ جو اس مبارک دن، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان تو ختم ہو گیا نا۔ نبی کی محبت نہیں ہے اگر، تو آپ کا ایمان تو ختم ہو گیا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے روز شہادتیں کروائے گا، بلاسٹ کروائے گا؟ عید کا موقع ہے ہمارے لیے، تو عید ہوتی ہے نا، ہم اسے عید کہتے ہیں۔ چلیں اگر آپ وہابی بھی ہیں یا پھر آپ دیوبندی بھی ہیں، آپ میلاد میں بلیو بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن ایک ان کی ولادت کا موقع ہے۔ چلیں آپ منانا نہیں چاہتے میلاد، لیکن پھر بھی اس دن شہادتیں کروانا مسلمان لوگوں کی، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام سے دشمنی ہے۔ تو اسلام سے دشمنی کون کرے گا؟ اسرائیل کر رہا ہے، فلسطینیوں کا خون روز بہاتا ہے، انڈیا کر رہا ہے، کشمیریوں کا خون روز بہاتا ہے، کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو؟
آپ اخند بھارت ہندتوا بنانے کے اوپر کیوں اتنا بضد ہو؟ آپ گریٹر اسرائیل بنانے پہ کیوں اتنا بضد ہو؟ غلامی کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کے دشمنوں کی؟ گرناڈا یاد ہے، اسپین کی ہسٹری یاد ہے کہ جب مسلمانوں کا وہاں سے زور ختم ہوا تو کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، قتل عام کیا گیا تھا، ان کو چن چن کر ان سے کہا گیا تھا کہ اپنا ایمان چھوڑو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور ان کو نکالا گیا تھا۔ تو یہ لوگ یہی پالیسی یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں، پورے انڈیا میں، اور جو آپ کے انڈونیشیا، سعودی عربیہ، ایران کے ساتھ یہ آپ کا اور بھی جو گلف کنٹریز ہیں، یو اے ای ہے، یہ ہر جگہ اپنا یہ پلان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اگر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ کیسے آپ کا ایمان تو ہے ہی نہیں، پھر آپ مسلمان تو ہو ہی نہیں، صرف پاکستان کی نفرت میں آپ یہ سب کر رہے ہو۔ آپ کو تو خود پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ شخص جو ہے اس نے یہ کرائم کیا ہے۔ افغانستان میں آج اگر آپ کی فیوریٹ لیڈر کی حکومت ہے اور افغانستان کا ایک قانون ہے، اور وہاں پر کوئی اس طرح سے بلاسٹ کرنا شروع کر دے اور افغانستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ اگر وہاں پہ کوئی پاکستانی ہو، اف وی آر ان یور شوز ان افغانستان، اور ہم یہ حرکتیں کریں افغانستان میں، تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ آپ میں سے اتنے لوگ ہیں جو کہ امریکہ چلے گئے، ایزائلم سیکرز، کینیڈا چلے گئے، یورپ چلے گئے، مجھے بتائیں اگر آپ وہاں کا قانون توڑنے کی کوشش کریں وہاں پہ ایزائلم لے کر ایز اے ریفیوجیز، تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے ہمیشہ کے لیے، ڈپورٹ کر دیں گے۔ ہم نے تو اتنے سالوں سے ہم یہاں پہ خاموشی سے ہر چیز برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ مجھے بتائیں پھر کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہپوکریسی ہے؟ یہ کیا منافقت ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیں، جو قرآن کی سب سے پہلی تو ہے نا سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اس میں سب سے بڑا لیسن جو ہے مسلمانوں کو جو اللہ نے دیا ہے، سب سے امپورٹنٹ لیسن وہ ہے کہ منافق مت بنو، منافقین کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، پلیز، اخند بھارت ہندتوا از ناٹ جسٹ اے پاکستان's problem. It is Afghanistan's problem also. It is Iran's problem also. Please support us. Please stand with us. Together we can fight. Together we can defeat it. Together we can liberate the brothers and sisters who are currently oppressed by the RSS terrorists. مت ساتھ دیں، اجت دوال کا ساتھ مت دیں، نیتن یاہو کا ساتھ مت دیں۔ نیتن یاہو کے دوست جو اس وقت US کانگریس میں بیٹھے اس وقت آرڈرز دے رہے ہیں، فنڈنگ دے رہے ہیں، وہ فنڈنگ مت لیں۔ پاکستان کی جنگ آپ سے نہیں ہے، پاکستان کی جنگ اسلام کے دشمنوں سے ہے، پاکستان کی جنگ ان لوگوں سے ہے جو کہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، پاکستان کی جنگ ان لوگوں سے ہے جو کشمیر پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، پاکستان کی جنگ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے افغانستان کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کی، پاکستان کی جنگ ان لوگوں سے ہے جو کہ افغانستان اور ایران کو گریٹر اسرائیل اور اخند بھارت ہندتوا بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پلیز stand up with us, not against us. And the same goes for the Gulf countries, including Saudi Arabia, including UAE, including Oman, including Qatar, including Kuwait, including Bahrain. پاکستان صرف اپنے لیے جنگ نہیں لڑ رہا، پاکستان پوری مسلم امت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، یہ جنگ پوری امت کی ہے، یہ جنگ جو ہے اس کا انہوں نے پلان اب انڈونیشیا تک بنا لیا ہے، انڈونیشیا کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تمام مسلمان ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی بھی جنگ ہے، اسی لیے اس کو غزوہ ہند کہتے ہیں۔ اور جب غزوہ ہو تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دنیا میں جہاں پہ بھی ہے وہ آ جائے اور اس جنگ میں جو لڑ رہے ہیں
جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔